اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان المبارک کو بہت ہی اہتمام اور عبادت کے ساتھ گزارتے تھے۔ آپ کا رمضان کا ماہ بہت خاص ہوتا تھا اور نبی علیہ السلام اس مہینے میں اپنی عبادات اور روحانی ترقی پر بھرپور توجہ دیتے تھے۔ روزے کا اہتمام۔ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے کی اہمیت کو بہت زیادہ بیان فرمایا۔ آپ رمضان کے دنوں میں فجر سے سورج غروب تک روزہ رکھتے اور روزے کے دوران نہ صرف کھانے پینے سے بچتے بلکہ گناہوں سے بھی بچنے کی پوری کوشش کرتے۔ قرآن کا پڑھنا۔ رمضان میں نبی علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کے دوران نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے تاکہ پورا قرآن ایک ماہ میں مکمل ہو جائے۔ نماز اور عبادت۔ رمضان کی راتوں میں نفل نمازیں تہجد پڑھنا آپ کا معمول تھا۔ نبی علیہ السلام رات کو زیادہ عبادت کرتے اور اللہ سے معافی اور رحمت کی دعائیں کرتے۔ صدقہ اور خیرات۔ رمضان میں نبی علیہ السلام صدقہ و خیرات زیادہ کرتے۔ آپ کا فرمان تھا کہ رمضان میں صدقہ دینے کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے اور اس مہینے میں اللہ کی رضا کی کوشش زیادہ کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے۔ اعتکاف کا مقصد دنیاوی مشاغل سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا اور رمضان کے روحانی فوائد سے بھرپور استفادہ کرنا تھا۔ شب قدر کے مواقع پر نبی علیہ السلام کا قیام، نماز اور دعاؤں میں گزارا زیادہ ہوتا تھا۔ آپ رمضان کی راتوں میں عبادت کرنے کے لیے پوری رات بیدار رہتے اور اس وقت میں اللہ سے معافی اور رحمت کی دعائیں کرتے۔ رمضان میں افطار کے وقت نبی علیہ السلام کا رمضان گزارنے کا طریقہ ایک مثالی نمونہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں عبادات، تلاوت، صدقہ اور تقویٰ پر زیادہ زور دینا چاہیے۔ رمضان کے اختتام پر نبی علیہ السلام عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتے اور اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرتے۔ عید کے دن بھی نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وائس آف قیس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر دے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور لاحق کمنٹ بھی کیجیے گا، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ حاضر ہوں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔